تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اسی عظیم سبق کو سمجھیں گے کہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت کیوں مقدس ہے اور کیسے اس کی پامالی انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس حرمت کا احترام کرنے والا بنائے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ او کما قال رواہ البخاری ومسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کا خون کرنا جو ہے وہ حلال نہیں۔ جو شادی شدہ ہو کر گناہ کرے، زنا کرے، جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل، اور اپنے دین اسلام سے جو مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، ان کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا جو ہے وہ خون بہانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسے صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حدیث میں جو مذکورہ 3 حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت، آبرو سب کچھ حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے، اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرے، اس کی عزت اور آبرو میں جو ہے وہ انسلٹ وغیرہ کرے یا اس کی توہین کرے۔ یہ کسی مسلمان کے شان شیان نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کسی مومن کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی کو بندہ قتل کر رہا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو، کسی کی ایک شخص کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس لیے یہ حرمت ہے کہ کسی کا ناحق جو ہے وہ خون کرنا، قتل کرنا، یہ سوائے ان 3 چیزوں کے علاوہ۔ یعنی اگر کسی کو قتل کرنا ہے یا تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا کوئی ایسا شادی شدہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ سزا کے طور پہ قتل کرے گی، یا کوئی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ کے جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو قتل کے بدلے قتل کرے گا اب جو ہے اس کو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، جو ہلاک کر دینے والے ہیں انسان کو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے سود کا مال کھانا، سود کھانا۔ چوتھے نمبر پہ ہے یتیم کا مال کھانا، اور 5ویں نمبر پہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے پیٹھ پھیر کے
تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 7 جو ہیں وہ مہلک ترین گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پہ ہے جادو کرنا، تیسرے نمبر پہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے سود کھانا، پانچویں نمبر پہ ہے یتیم کا مال کھانا، اور چھٹے نمبر پہ ہے میدان جنگ سے جو ہے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور ساتویں نمبر پہ ہے پاک باز اور مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ حدیث کے عموم جان کے بدلے جان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس لڑکی کے عوض قتل کر دیا۔ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کافر ذمی ہے یا معاہد ہے یا مستعمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ دیت کتنی ہے؟ مسلمان کی جو دیت ہے نا وہ ہے 100 اونٹ، جو ہے آج کے دور میں جو 100 اونٹ کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی دیت جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر کافر ہے، ذمی ہے، معاہد ہے، مستعمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، تو وہ مسلمانوں کی دیت کے نصف ہوگی، یعنی 100 اونٹ ہے مسلمان کی دیت تو اس کی جو ہے وہ نصف ہوگی، اس سے ہاف ہوگی، یعنی 50 اونٹ کی برابر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیت دی جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیت المعاہد نصف دیت الحر، معاہد کی دیت جو ہے وہ آزاد مسلمان کی دیت سے آدھی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ کفار کی 4 قسمیں ہیں، جو کافر ہوتے ہیں نا ان کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے حربی، جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو۔ حرب جو لفظ یوز ہوتا ہے عربی میں وہ جنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی حربی جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو۔ جیسے یہ ہندوستان کی اور وہ پاکستان کی وہ چند دن پہلے جو ہے وہ آپس میں جنگ چھڑی تھی تو اس کو حرب کے زمرے میں لے کے آئیں گے، یعنی جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو اس کو کہتے ہیں حربی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذمی دوسری قسم ہے۔ ذمی سے مراد وہ ہوتے ہیں جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو اور مسلمانوں نے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو، یعنی یہ جو سکھ وغیرہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ جزیہ دیتے ہیں نا، ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو یہ دے کر جو ہے وہ ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ملک پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو تحفظات فراہم کرتی ہے، ان کو جو ہے ان کے حقوق ادا کرتی ہے، تو یہ جزیہ دے کے کہہ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذمی۔ تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں معاہد، جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو لیکن اس سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو، یعنی جیسے وہ جنگ بندی اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد وہ آپس میں ان کا معاہدہ ہوا، معاہدہ بندی ہوئی کہ اب جو ہے ہم ایک دوسرے پر جو ہے وہ فائر نہیں کریں گے یا وہ میزائل نہیں پھینکیں گے، یعنی معاہدہ ہو گیا نا، تو ان کو کہتے ہیں معاہد، جس کا قیام اس کا اپنے ملک میں وہ رہے اپنے ملک میں رہے ہیں لیکن ان سے جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، ان کو معاہد کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، چوتھی قسم اور آخری قسم ہے جس سے مسلمانوں نے کوئی مستعمن، جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا، یعنی مستعمن وہ ہیں جن سے مسلمانوں نے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا، کوئی عہد وغیرہ نہیں کیا، البتہ ایک متعین مدت تک جو ہیں وہ اس کو جو امان دی گئی ہے کہ مثلا کوئی حربی ہے، کافر ہے، تجارت وغیرہ کرنے کی غرض سے وہ آپ کے ملک میں آیا تو اس نے جو ہے وہ امان طلب کیا کہ میں آپ کے ملک میں آیا ہوں تو مجھے حفاظت دی جائے، تو مسلمانوں کے ملک میں داخل ہو تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہو، اسے کہا گیا ہو اتنی مدت تک تو رہ سکتا ہے، تو وہ مستعمن ہے۔ ذمی، معاہد اور مستعمن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ذمی، معاہد اور مستعمن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ذمی کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت جو ہے وہ حرام فرما دی ہے، جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر حرام فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بدلے جو ہے جو بندہ گناہ کرے یعنی قتل کے بدلے قتل کیا جائے، یا کوئی شادی شدہ گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، تو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کا خون حلال ہے، اس کی سزا رجم ہے یعنی سنسار کرنا، اس کو زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا جائے گا، اس کو اس میں جو ہے وہ اس گڑھے کے اندر ڈال کے مٹی ڈال کے اس کا جو ساروں اور آدھا تن ہے جو وہ باقی اوپر زمین کے اوپر والے حصے میں باہر رکھا جائے گا اور اس کو پھر پتھر مارے جائیں گے یعنی سنسار کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت معاذ
اور غامدیہ قبیلے کی وہ خاتون جو تھی ان کو جو ہے وہ ایسے ہی یعنی وہ پتھر وغیرہ مار کے جو ہے وہ رجم کیا جاتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خاتون آتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز سے میں آپ کو پاک کروں؟ یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا اور گناہ بھی یہ والا میں نے گناہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا تو قصور, تیرا تو جرم ہے, لیکن یعنی جو اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تمہیں بیٹی یا بیٹا عطا کرے گا اس کا کیا گناہ ہے؟ جب وہ بیٹی بیٹا پیدا ہو تو پھر آپ آنا میرے پاس. تو جب وہ بچہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو وہ دودھ پیتا ہے, جب یہ کھانا وغیرہ کھانے لگ جائے, روٹی وغیرہ کھانا لگ جائے تو پھر جو ہے وہ میرے پاس آنا. پھر وہ جب چند ماہ گزرے اس نے جو ہے وہ اس بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ روٹی کا ایک لقمہ پکڑایا ہوا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتی ہے. یعنی ان کو اگر گناہ ہو جاتا تو ان کی لگن تھی کہ اللہ کسی طریقے مجھے میرے گناہ سے پاک کر دے, مجھے میرے گناہ سے جو ہے وہ معاف کر دے. پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پہ شام ہو جانی ہے تو اس سے پہلے میں اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول مجھے میرے گناہ سے مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچہ جو ہے وہ لے کے کسی صحابی کے حوالے کیا, فرمایا اس کو جاؤ مدینہ کے باہر جا کے جو ہے اس کو رجم کر دیا جائے. اس کو رجم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب پتھر مارے جاتے ہیں اس عورت کو تو اس کا خون جو ہے وہ کسی صحابی پر, غالباً شاید حضرت خالد بن ولید تھے یا کوئی اور تھے, ان کے جو ہے وہ جسم پر پڑتا ہے. تو وہ کہنے لگے اس ناپاک عورت کا خون میرے جسم پر پڑ گیا ہے. تو جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے جو 50 یا غالباً 70 گھروں میں 70 لوگوں میں جو ہے اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ ان 70 لوگوں کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دے. یعنی اس قدر اس نے مخلص اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کی, اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے. اس لیے اگر آج ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم سے کوئی چھوٹا موٹی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے نا تو ہمیں اس گناہ کی طرف رغبت کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ جلدی سے جلدی معافی طلب کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جیسے ان لوگوں کا کردار تھا, ان لوگوں کی سیرت تھی, اگر گناہ ہو جاتی تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف ان کا رجوع ہوا کرتا تھا. اسی طرح وہ غامدیہ قبیلے کا وہ ایک یعنی وہ مائز اور غامدیہ قبیلے کی وہ اس طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں. یہودیوں اور ایک عورت کو رجم فرما دیا گیا. جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو اور ارتداد اختیار کر لے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کا خون حلال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو, البتہ اسے سمجھا کر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہو جانے کی دعوت دی جائے گی. اگر اس نے توبہ قبول کر لی تو دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آئے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا, کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہا, وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ کفر پر برجمان رہتا ہے تو وہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا, لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حدیث میں مذکورہ 3 خصلوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کو خون جو ہے وہ حلال ہے. جن میں سے چند اور بھی ہیں, یعنی مین جو 3 تھی یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ جو کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اپنے گھر میں ہی جو ہیں وہ قید ہیں, ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے, باغیوں نے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر کی چھت پر آتے ہیں اور واز کرتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کسی کو اگر قتل کرنا جائز ہے نا اسلام میں وہ 3 بنا پر ہے, 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گناہ کے بدلے اس گناہ کے جرم کے بدلے جو قتل کیا جائے گا. تو میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی یہ والا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسلام نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کسی کو ناحق قتل کیا جائے, یعنی 3 گناہ ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے, تو میں نے تو کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں ہے بغیر کسی حق کے, تو مجھے جو ہے وہ کیوں آپ لوگوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے یہ کہ کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو میں تو گواہی دیتا ہوں کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں تو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں تو مسلمان ہوں, آپ لوگ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں, یعنی کیوں مجھے جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں, شہید کرنا چاہتے ہیں. یعنی اسلام میں یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی کو خون بہایا جاتا ہے, تو میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں ہے. یعنی کس قدر حضرت عثمان غنی نے بھی یہی ان کے سامنے رکھی چیز جو
دین کے اندر ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور بھی چیزیں ملتی ہیں، یعنی کوئی ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ فساد برپا کرنے کے لیے یا لوگوں کا شرازہ بکھیرنے کے لیے جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا جو زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس کی سزا قتل ہو، پھانسی ہو، جلا وطنی ہو، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جائیں، مخالف جانب سے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دینوی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بھرا پاڑی عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے نا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ کے اندر نا کچھ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے جب مدینہ میں آ کر قیام کیا تو مدینہ کی جو ہے ہوا ان لوگوں کو جو ہے موافق نہیں آتی، مدینہ کی جو ہوا ہے آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، تو وہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، یعنی اس مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں جگہ پہ جاؤ، ہمارا جو چرواہا ہے وہ اونٹ وغیرہ چروا رہا ہے، تو آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کے اونٹنیوں کا دودھ اور جو ان کا پیشاب ہوتا ہے ان کو مکس کر کے جو پیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ وہ لوگ جاتے ہیں، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس چرواہے کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے دودھ بھی پیا، اور وہ جو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دودھ میں جو ہے وہ پیشاب ملا کے پینا ہے، تو وہ اوریانہ قبیلے کے لوگ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل پر انہوں نے طریقے پر عمل کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ انہوں نے پتہ پھر کیا کیا، اس چرواہے کو قتل کر دیا، اور اونٹنیاں اور اونٹ لے کر باغ نکلتے ہیں، یعنی بھاگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر کی یہ اطلاع ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے وہ لشکر تیار کیا۔ ایک لشکر تیار کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں لایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پتہ کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ایک سمت سے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، ایک سمت سے ان کا ہاتھ اور ایک سمت سے ان کا جو ہے وہ پاؤں، یعنی مخالف سمت سے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ سلائی پھیرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر وہ زمین پر چھوڑ دینے کا حکم فرمایا، ان کو پتھریلی زمین پر ایسے ہی دھوپ میں چھوڑ دو، اور وہ پانی مانگتے رہے لیکن انہیں پانی بھی نہ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، ایسے ہی وہ زمین کے اوپر جو ہیں وہ گھسیٹ کے جو مر جاتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا حدیث محاربین کے باب میں آتی ہے، اور اس سے حدود و تعزیت کے حوالے سے فقہا نے اہم مسائل بھی اخذ کیے ہیں کہ محارب ڈاکو لشکر کشی کرنے والے کو عبرت ناک سزا دی جائے گی، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ ڈاکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جو ہے وہ سہولت فراہم کی، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ آگے سے یہ چلاکی کھیلی، اور قتل و لوٹ مار کی سزا میں اسلامی حکومت انتہائی سخت رویہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایز اے سزا دینے کے لیے انہوں نے جو مدینہ کے اندر جو ہے وہ آب و ہوا فساد کی، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا کے طور پر ان کو جو ہے وہ یہ سزا دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جرم کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ نبی وسلم کی عطا کردہ روایت سے انہوں نے فائدہ لینے کی بجائے بغاوت کا بدلہ انجام میں رسوائی بنا، یعنی ایک مسلمان کے لیے سبق ہے کہ جس نعمت کا غلط استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس میں سے
فقہی یعنی وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سہولت فراہم کی اور ان لوگوں نے جو ہے وہ آگے سے چلاکی کھیل لی, یعنی وہ چرواہے کو قتل کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سزا کے طور پر, اور ایسی سزا ہونی چاہیے جو معاشرے میں فساد کا باعث بنے. ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اگر کوئی لوٹ مار کرتا ہے یا معاشرے میں جو ہے وہ بد امنی پھیلاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبرت کے طور پر سزا دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عبرت ناک شکست دی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس چرواہے کو جو ہے وہ شہید کیا اور ساتھ جو ہے وہ مال لے کے جو اونٹنیاں وغیرہ تھے صدقے کے وہ لے کے بھاگ جاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سزا دی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں تو ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں, سولی پر چڑھا دیے جائیں, یا مخالف سمت میں جو ہیں وہ ان کی سزا کے طور پر ان کا ہاتھ اور ان کے ساتھ ساتھ ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹی جائیں گی. تو یہ آج کی ہمیں حدیث نے ہمیں بہت زیادہ سبق دیے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے سبق سے ہم نے جانا ہے کہ ایک مسلمان کی جان, مال اور عزت کی حرمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھا کر بیان فرمایا. اس حرمت کو پامال کرنا گویا انسانیت کے وقار کو قتل کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جب حجۃ الوداع دیا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لاکھوں کا مجمع تھا, آپ نے فرمایا تمہارے خون, تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس مہینے کی حرمت, یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت, یعنی جس طرح اس مہینے کی حرمت اس شہر یعنی مدینہ کی, مکہ مدینہ کی اس دن کی حرمت, یعنی جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے, یعنی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی, مکہ مکرمہ کی, اور اس دن کی اہمیت ہے, اسی طرح تم پر جو ہے وہ دوسروں کی عزتوں کو جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے. اے میرے ہم سفر ساتھیوں, آج کی ہمیں حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. حرمت خون کا یہ پیغام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بغض, حسد اور انتقام کو دفن کر دیں اور امت کے ہر فرد کی عزت اور اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہی ایمان کی علامت ہے, یہی مثالی مسلمان کا کردار ہے. آج اب دنیا میں خون کی آزادی ہے, ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اسلام نے ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دی ہے اور ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر قرار دیا ہے. تو آئیے اس حدیث کو صرف زبانی نہ دہرائیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اپنی زندگی کو اس حرمت کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں تاکہ ہم واقعی مثالی مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں. یعنی مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.